السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کوئی تجارت کرتے ہیں یا کوئی بزنس کرتے ہیں یا کوئی کاروبار کرتے ہیں یا آپ کہیں پر جاب کرتے ہیں یا پھر آپ گاؤں میں کھیتی وغیرہ کرتے ہیں، آپ ان ساری چیزوں کی طرف سے اس وقت پریشان ہیں، آپ کی تجارت ترقی نہیں کر رہی ہے یا بزنس روز بروز نہیں بڑھ رہا ہے یا پھر کھیتی وغیرہ کے اندر کچھ بھی کوئی خاص نظر نہیں آ رہا ہے یا پھر جاب کی طرف سے آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، یا پھر ایک ایسا شخص جس نے آپ سے قرضہ لیا ہے وہ آپ کا قرض نہیں لوٹا رہا ہے، یا آپ کے اوپر خود قرضہ ہے مگر آپ ادا نہیں کر پا رہے اور آپ کے سامنے بہت ساری مشکلات ہیں، بہت ساری پریشانیاں ہیں، رات دن آپ الجھن کے اندر رہتے ہیں، تو اب ان سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار، ہمارا بزنس اور ہماری تجارت روز بروز ترقی کرے اور اس میں چار چاند لگ جائے، ہمارا قرضہ ادا ہو جائے، یا جس شخص کو ہم نے قرضہ دیا تھا وہ ہمارا قرض واپس لوٹا دے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے لیے ایک بہت شاندار وظیفہ ہے، بہت اچھا عمل ہے۔ اگر آپ اسے کریں گے انشاءاللہ آپ ساری الجھنوں سے نکل جائیں گے۔ جتنی بھی الجھنیں ہیں، جتنی بھی مشکلات ہیں، جتنے بھی مصائب ہیں اور جتنی بھی مصیبتوں سے آپ اس وقت دوچار ہیں، آپ اللہ کی ذات پر یقین رکھیے۔ اگر آپ نے اللہ کی ذات پر یقین رکھ کر اس عمل کو کر لیا، انشاءاللہ امید ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ ان ساری مشکلات سے، ان ساری الجھنوں سے دھیرے دھیرے نکلتے چلے جائیں گے۔ میں نے ساری چیزیں بتائی، چاہے وہ تجارت کا مسئلہ ہو، بزنس کا مسئلہ ہو، کوئی کاروبار کا مسئلہ ہو، جاب کی طرف سے کوئی پریشانی ہو، یا پھر گاؤں میں کھیتی وغیرہ کی طرف سے آپ پریشان ہو، آپ اس عمل کو کریے لیکن اللہ کی ذات پر یقین رکھیے، انشاءاللہ آپ ان ساری چیزوں سے نکلتے چلے جائیں گے اور آپ کی یہ ساری چیزیں روز بروز ترقی کرتی جائیں گی۔ لیکن اس کے ساتھ تھوڑا سا یہ کام کرنا ہے، بلکہ یہ تو پہلی شرط ہے کہ آپ کو گناہوں سے توبہ کرنی ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے، 5 وقت کی نماز ضرور پڑھنی ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ 5 وقت کی نماز ضرور ادا کرنی ہے۔ اگر آپ نے ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی سے، جو مصیبتیں چل رہی ہے، نکالنا ہے تو سب سے پہلا عمل آپ کو یہ کرنا پڑے گا، 5 وقت کی نماز پڑھنی پڑے گی اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا پڑے گا۔ وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ یہ ہے کہ آپ کو روزانہ فجر کی نماز کے بعد، وظیفہ یہ ہے آپ کو روزانہ فجر کی نماز کے بعد روزانہ 100 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ فجر کی نماز باجماعت ادا کرنی ہے اور پھر وہیں بیٹھے بیٹھے کسی بھی وقت آپ پڑھ لیجئے۔ مطلب وقت کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد، چاہے آپ اشراق سے پہلے پڑھیں یا اشراق کے بعد پڑھ لیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اشراق سے پہلے اس سے فارغ ہو جائے۔ آپ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، یعنی اللہ کی ذات بے نیاز ہے۔ قرآن کا یہ جملہ ہے، اللہ نے اس کو قرآن کے اندر اتارا ہے، تو کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے، اس کو آپ کو 100 مرتبہ روزانہ 40 دن تک پڑھنا ہے، زیادہ پڑھ لے تو اور اچھا ہے، اور اس سے پہلے بھی 11 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے اور اس کے بعد بھی 11 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھنی ہے۔ درود شریف آپ کو جو بھی یاد ہو آپ یہ پڑھ لیجئے، جو ہم عام طور سے نماز کے اندر پڑھتے ہیں، سب سے بہترین تو وہی ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس وقت کی قلت ہے، آپ کے پاس وقت کم ہے، تو آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم، یا پھر آپ یہ پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی آپ کو یاد ہو۔ آپ 11 مرتبہ پہلے پڑھے، 11 مرتبہ بعد میں پڑھے اور بیچ میں اللہ الصمد 100 مرتبہ ضرور پڑھے۔ آپ میری بات کا یقین جانیے، آپ انشاءاللہ دھیرے دھیرے ان ساری مشکلات سے، ان ساری پریشانیوں سے، چاہے وہ کاروبار کی طرف سے ہو، بزنس کی طرف سے ہو، تجارت کی طرف سے ہو، جاب کی طرف سے ہو، کسی باس کی طرف سے ہو، یا پھر قرض کسی کو دیا ہو، یا آپ کے اوپر خود قرضہ ہو، آپ یقین کر کے اس عمل کو شروع کر لیجئے اور اللہ کی ذات پہ یقین رکھیے، گناہ چھوڑ دیجئے، لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات رکھیے اور نماز 5 وقت کی ادا کریے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ ساری الجھنوں سے دھیرے دھیرے نکلتے چلے جائیں گے، اور آپ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe Maulana Farman Nasim to get more videos.